بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور نفل نماز پڑھنا چاہتے تو اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ کرتے اور تکبیر و تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیتے، پھر نماز پڑھتے رہتے، خواہ اس کا رخ کسی طرف بھی ہوتا رہتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سبھی چیزیں سکھائی ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی؟ انہوں نے کہا، ہاں، بلا شبہ اس میں ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں۔ آپ نے ہمیں پیشاب پخانے کے وقت قبلہ رخ ہونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہ کرے اور گوبر یا ہڈی سے بھی استنجا نہ کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہوتے ہوئے نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کو، نماز کے لیے اذان اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔